تین ایسے طریقے جن سے شیاطین سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت میں بہت سے ایسے دم، وظائف اور دعائیہ کلمات بیان ہوئے ہیں جنہیں معمول بنا کر روزانہ باقاعدگی سے کرنے سے انسان شیاطین اور جادو جنات کے حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جادو جنات اور شیاطین کا حملہ ہونے سے پہلے ہی ان پر عمل شروع کر دیا جائے تاکہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں 3 ایسے کاموں کا ذکر کریں گے جنہیں کرنے سے انسان شیاطین اور جادو جنات کے حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی کا پڑھنا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا، غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے منت سماجت کی، بیوی بچوں کا رونا رویا، تو مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کل کو پھر آئے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب وہ پھر آیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر وہی رونا دھونا شروع کر دیا، بیوی بچوں کا رونا دھونا، منت سماجت کرنا شروع کر دی، تو مجھے پھر ترس آیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ کل کو پھر آئے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ جب تیسرے دن وہ آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کرو تو اللہ کی طرف سے ایک پہرے دار تم پر مقرر ہو جائے گا اور ساری رات تم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے آیت الکرسی سکھائی۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ اس نے مجھے آیت الکرسی سکھائی ہے، یہ کلمات سکھائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو معلوم نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اس نے بات سچی کہی۔ تو ناظرین، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک پہرے دار مقرر ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے شر سے رات بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کھجوریں روزانہ کوئی نہ کوئی کھا جایا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے پہرا دیا اور جن کو پکڑ لیا۔ جن نے اقرار کیا کہ ہم ہی آپ کی کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم تم سے محفوظ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے وہ شام تک، جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک ہمارے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان خبیث نے بات سچی کہی۔ تو ناظرین، جادو جنات اور شیاطین کے حملوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ معوذتین ہے۔ معوذتین سے مراد قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ان دونوں صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو حابس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا کہ کیا میں تمہیں بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ تو صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں بہترین تعویذ ہیں۔ نمبر 3، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا پڑھنا۔
سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے جس کی 286 آیات ہیں۔ احادیث میں سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات داخل نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من قرأ بالآیتین آخر من سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفاتہ، جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اسے ہر مصیبت سے، ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے 3 وظائف کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص جادو جنات کے حملوں سے پریشان ہے تو ان تینوں وظائف پر عمل کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جادو جنات کے حملوں سے محفوظ فرمائیں، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تھینک یو فار لسننگ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔